کہ اگر انسان اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کرے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کا اتنا بڑا اجر ہے، قیامت والے دن اس کے لیے جو ہے وہ اتنے انعامات رکھے ہیں کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے راستے میں نے دیا، اور وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے اس کو کئی گنا کر کے لوٹائیں گے، کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اگر استثناء حاصل ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ ایک مقام پر اسی حقیقت کو جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 145 کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو جو ہے وہ واضح فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آیت مبارکہ کے الفاظ آپ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور نہیں ممکن کسی جان کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ ہی کے حکم کے ساتھ، وقت سے پہلے نہیں وہ مر سکتا۔ تو پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر تم کو ڈال رہے ہو کہ اگر ہم جو ہے وہ آتے اور یہ مدینہ میں رہ کے لڑتے، یا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں میدان احد میں نہ آتے تو ہم بچ جاتے، ایسا نہیں ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور نہیں ہے ممکن کسی جان کے لیے یہ کہ وہ مر جائے مگر اللہ ہی کے حکم کے ساتھ۔ یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر جو رکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، لکھا ہے اس نے لکھنا ایک وقت مقرر تک، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت سے کم جو ہے وہ نہ پہلے فوت ہو سکتا ہے نہ بعد میں۔ وَمَن يُرِدْ، اب پھر دیکھیے یہاں اتنی بات نہیں کی، اگر پھر ایک مقصد بیان کیا ہے، وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو کوئی دنیا کا ہی بدلہ چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے سب کچھ دے دیا جائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جو رزق اور اس کا جو حصہ مقرر ہے وہ دے دیتے ہیں۔ وہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھی مانے پھر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اپنے ذمہ نہیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز رکھتے۔ اس کا جو زندگی کے لیے لوازمات ہیں، کیونکہ زندگی اس نے دی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اس لیے وہ اس معاملے کے اندر تفریق نہیں کرتے۔ جو اس کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو کوئی ثواب آخرت کا چاہتا ہے، دنیا بھی اس کو ملے گی، آخرت بھی ملے گی، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم دے دیں گے اسے اس میں سے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ کے شکر گزار بندوں کو جو ہے وہ ہم عن قریب بہت بڑی جزا دینے والے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ سین جو ہوتا ہے، یا سین اور سوف عربی زبان کے اندر جو ہے مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیوچر کے لیے۔ سین اگر آ جائے تو وہ مستقبل قریب، یا اسے ہم نیئر فیوچر کہتے ہیں، اور اگر سوفا کا لفظ آ جائے تو وہ مستقبل بعید یا فار فیوچر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یعنی گرامر کے حوالے سے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کی دلچسپی کے لیے جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم عن قریب جو ہے وہ اس کو شکر گزاروں کو، ایسے شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازمی طور پر جزا دیں گے، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ دنیا کا نقصان برداشت کر لیا ہے، لیکن آخرت کے بڑے مقصد کو نہیں بھولے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہیں بھولے تو قیامت والے دن میں ان کو بھول جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کو جو ہے وہ اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ مقام جو ہے وہ قرآن حکیم میں یہ آ گیا ہے۔ اب سورہ المنافقون جو ہے یہ قرآن حکیم کے 28ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پھر تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اور اس کو بالکل بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب تم نے جو ہے وہ تیاری جب کرنی ہے تو کیا کرنا ہے وہ ذرا دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ المنافقون 28واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور دیکھو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر کون کون سے رزق ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے انسان جو ہے وہ پیسوں کو صرف رزق سمجھتا ہے، حالانکہ علم یہ بھی بہت بڑا رزق ہے، صحت بہت بڑا رزق ہے، اس کی اولاد اور مال و اولاد یہ بھی بہت بڑا رزق ہے، اور پھر خیر و عافیت یہ بہت بڑا رزق ہے۔ تو جتنے بھی یہ رزق کی شکلیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، یہ سارے کا سارا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور یہاں خاص طور پر جو ہے وہ مال کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی محبت جو ہے وہ مال کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑ جائے تو وہ اس کو پھر جو ہے وہ چھپا کے رکھتا ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ 5-10 ہزار کی چیز کی بجائے بھی 15-20 ہزار اور اس سے مہنگی چیز لے آئے گا،
اور پھر جو ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرے گا کہ میں نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خریدی ہیں اور میں نے اپنے بچوں کے لیے خریدی ہیں، اس میں بھی کوئی بات نہیں، بچوں کی ضرورت کے لیے خرچ کرنا اس میں تو بالکل ہی جو ہے وہ کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ ایسا کریں، لیکن اس میں بھی اسراف اور تبذیر سے بچنا چاہیے۔ جائز کاموں کے اندر مال اڑانا، یہ جو فضول خرچی سے اسراف کہتے ہیں، ناجائز کاموں کے اندر مال اڑانا یہ فضول خرچی، اس کو تبذیر کہتے ہیں، اور یہ دونوں چیزوں کی مذمت جو ہے وہ قرآن حکیم میں آئی ہے۔ تو وہ اس لیے تو وہ مال اپنے ضروریات کے لیے تو بالکل اڑائے گا، لیکن جب کوئی غریب اور کوئی مسکین اور یتیم اور ضرورت مند کو ضرورت پڑ جائے گی، یا ایسے لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ لگے ہوئے ہیں جد و جہد کرنے کے لیے، ان کو ضرورت پڑ جائے گی، تو پھر جو ہے وہ انسان بہت سارے بہانے جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہوئے بھی وہ کم سے کم چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر دے بیٹھے تو پھر جو ہے وہ اللہ ہی معاف فرمائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ اس کے اندر ریاکاری کتنی ہوتی ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ احسان جتلانا کتنا ہوتا ہے، اور دوسرے کو تکلیف دینا کتنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر انسان اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کرے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن اس کے لیے جو ہے وہ اتنے انعامات رکھے ہیں کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے راستے میں نے دیا، اور وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے اس کو کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو انسان جو ہے وہ اگر اس حقیقت کو جان جائے تو پھر وہ کیا موت کے وقت یہ خواہش نہیں کرے گا جس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ موت کے وقت انسان جو ہے وہ جو خواہشیں کرے گا وہ الگ سے موضوع میں نے اس کے لیے رکھا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اور انسان کیا کیا خواہشات کرتا ہے، وہ موضوع علیحدہ آئے گا انشاءاللہ، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر خاص طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی آدمی کو جو ہے وہ موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّي، پھر وہ کہے اے میرے رب، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ کیوں نہیں جو ہے وہ تو تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے اے اللہ، تو کہ میں جو ہے وہ پھر کیا کروں، فَأَصَّدَّقَ، اب یہ دیکھیے بہت زور ہے اس کے اندر، صاد کے اوپر بھی شد ہے، دال کے اوپر بھی شد ہے، فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ کر لیتا، لازمی طور پر اس مال کو اپنی زندگی کے اندر خرچ کرتا۔ اب تو نے نظر آ گیا ہے موت، ملک الموت سر پہ کھڑا ہے، اور اللہ رب العزت کے فرشتے اس کو لے جانے کے لیے اب تیار کھڑے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ اگر مجھے تو تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں صدقہ کروں اور اپنے ہاتھوں سے نیکی کر دوں۔ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے اے اللہ تھوڑی سی مہلت اگر تو دے دے، فَأَصَّدَّقَ، اور میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں شامل ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس نے مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، برائیوں میں خرچ کیا ہے، اللہ کی بغاوت میں خرچ کیا ہے، اور آج اسے احساس ہو رہا ہے کہ کاش مجھے مہلت مل جاتی اور وہ مال اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو میں صالحین میں شمار ہو جاتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز مہلت نہیں ملے گی کسی بھی نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی اجل اور اس کا وقت آ جائے۔ تو اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے عمل سے جو ہے وہ خوب خبردار ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا تھی۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ موت تو ایک مقررہ وقت کے تحت ہی آئے گی، اور دوسرا ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑا مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کو نہ بھولو، ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہو جائے اور پھر تم جو ہے یہ خواہش کرو کہ اب میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یہ وہ بڑے بڑے مقامات ہیں جو میں نے آج کے اس موضوع کے اندر پہلے بیان کر دیے ہیں۔ اب اگلا جو ہے وہ میں دوسری صورت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کچھ کیا استثنائی صورتیں بھی ہیں، کیا کوئی ایسی ذات ہے جس کو موت نہیں آتی، اور کیا کائنات کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو موت نہیں آتی، ایسی مخلوق ہے جن کو موت نہیں آتی۔ اب قرآن حکیم سے ہی ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی یہ بات ذہن میں رکھی کہ جب یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذات ہر نفس جو ہے اس نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی یہ لفظ نفس جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے بھی اپنے لفظ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر بھی موت وارد ہو جائے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے
اس چیز کا جو رد ہے وہ قرآن حکیم کے اندر اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے متعدد مقامات پر کیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جو ہے وہ چند ایک مقامات رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے لفظ نفس استعمال کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تیسرا پارہ ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر نفس، ہر جان، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیرن اچھائی سے، محضرن اپنے سامنے حاضر، جو نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، وما عملت من سوء، اور جو اگر اس نے کوئی برا عمل کیا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو پھر وہ کیا کہے گا؟ تودو، وہ آرزو کرے گا، تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے درمیان اور برائی میرے درمیان، یعنی اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان جو ہے امدا بعیدا، دور کا فاصلہ ہوتا۔ آج یہ برائی میرے لیے جو ہے اس قدر نقصان دہ ہے کہ اس کا جب وہ برائی کا بدلہ اور اس کا انجام دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ وہ اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس برائی کے درمیان اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے برے نتائج سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، تاکہ ہم قیامت والے دن جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو سامنے دیکھیں، اور جب دنیا سے جائیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ یہی دعا انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اپنی ذات سے جو ہے وہ ڈراتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت تو کسی کے بارے میں نہیں چاہتے، ایک دنیا کے اندر ایک کلاس روم کے اندر پڑھانے والا ایک استاد وہ نہیں چاہتا کہ میری کلاس کے سارے بچے فیل ہو جائیں، کچھ بچے فیل ہو جائیں، چند بچے فیل ہو جائیں، وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو بے وقوفیاں کر کے پھر وہ محنت نہیں کرتے اور فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس نتیجے کو سے آگاہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر کوئی آدمی کسی کو یہ کہے یا استاد یہ کہے کہ بھائی تم اگر کام نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے تو تم برے نتائج تمہارے آئیں گے، فیل ہو جاؤ گے اور زندگی میں یہ نقصان اٹھاؤ گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استاد جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے یا وہ ظالم بن گیا، نہیں، وہ اصل میں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ تو وہ مالک کائنات کس طرح انسان کو آگاہ نہیں کرے گا جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اس کے اوپر نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی ہے اور پھر اس کی ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہے وہ قیامت والے دن اس طرح اپنی نیکیوں اور برائیوں کو دیکھو گے، اس لیے اللہ کی ذات کے عذابوں سے ڈر جاؤ، اس کی سزا سے ڈر جاؤ، کیونکہ اس کا جو نظام عدل ہے پھر جب اس کے اندر تم آ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ تمہاری برائیوں کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہاری نیکیوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ برائیوں کا پلڑا نیکیوں سے بھاری ہو گیا، برائیاں زیادہ ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ اللہ رب العزت کا تقوی اور پرہیزگاری اور خوف اختیار کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو بڑھاؤ اور برائیاں جو ہے ان سے جو ہے وہ اجتناب کرو۔ واللہ رؤوف بالعباد، پیچھے دیکھیں یہ بات کہی ہے، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر بہت شفقت کرنے والا ہے، اس کو تو بہت رؤوف ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے بھی لفظ نفس استعمال فرمایا، لیکن ساتھ پھر دوسرے مقامات پر یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے اوپر کبھی موت وارد ہونے والی نہیں ہے، باقی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ موت ہے، وفات ہے، ہلاکت ہے، فنا ہے۔ چنانچہ میں چند ایک آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں سے سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ کے اندر جو مشہور آیت الکرسی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے اپنے لیے دو صفات بیان فرمائی ہیں، الحی، القیوم، ہمیشہ سے وہ ذات زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، اور القیوم ہے، قائم بالذات ہے، اس کو دنیا کے اندر قائم، اس کو کائنات میں قائم رہنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ القیوم ہے، یعنی اس کی وجہ سے سارے قائم ہیں۔ اگر میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت القیوم کا پرتاؤ ہے، اور اللہ رب العزت کی صفت القیوم کا کمال ہے کہ ہم اس کی وجہ سے قائم ہیں۔ وہ ذات باری تعالیٰ قائم بالذات ہے،
اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں بھی فرمایا الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم ہی رہے گا، اور اس کو تو نیند کیا اونگ تک نہیں چھوتی۔ یہ پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف جو ہے وہ الحی اور القیوم کے ساتھ فرمایا۔ اسی طرح ہی سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک اور انداز سے جو ہے وہ اپنی ذات کا تعارف فرمایا ہے، وہ بھی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 16ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، دیکھو وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، جھک جائیں گے اس دن چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی ہے۔ اور لوگوں سنو، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور وہ شخص تو ناکام ہو گیا جو اپنے ساتھ ظلم لے کر آیا۔ کسی قسم کا ظلم جو ہے وہ اگر اس نے اٹھایا ہو، سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ کئی دفعہ بتایا، ایمان کے مقابلے میں کفر سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی حقیقت میں ظالم ہے۔ اور پھر شرک کو بھی اللہ رب العزت نے ظلم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، اور اسی طرح دوسرے کے مال جان اور عزت کے اوپر حملہ کرنا، اور پھر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں توہین کرنا، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کا نقصان پہنچانا، ان کے اوپر ظلم کرنا، یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنبیہ فرمائی ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اس کا ترجمہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں عربی والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو گیا ناکام، اس کے ناکامی میں شک ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس طرح کا ترجمہ ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور تحقیق کے ناکام ہوا وہ شخص جس نے جو ہے وہ ظلم اٹھایا قیامت والے دن۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات باری تعالیٰ، اپنی ذات کا تعارف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے للحی القیوم دو صفات اپنی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ استثنائی کیفیات ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ موت اور وفات اور ہلاکت اور فنا کا شکار ہونے والی ذات نہیں ہے، وہ بڑی بلند و بالا ذات ہے۔ اگر یہ فنا ہے تو یہ مخلوق کو ہے، خالق کو نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان کے اندر جو ہے وہ اسی مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان 19واں پارہ اور سورہ مبارکہ نمبر 25 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اب یہاں پر جو ہے وہ وہاں پر حی اور قیوم کے ساتھ تعارف فرمایا ہے، اور یہاں پھر جو ہے وہ اس کی نفی بھی کر دی ہے کہ حی کا اصل مطلب کیا ہے، وَتَوَكَّلْ، اور آپ توکل کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی الحی الذی، اس زندہ ذات پر، لا یموت، جس کو کوئی موت نہیں ہے۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، یہاں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات الحی ہے، لا یموت، اس کو کسی قسم کی کوئی موت نہیں ہے۔ پھر اسی استثنائی کیفیت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ القصص کے آخر کے اندر بھی فرمایا ہے۔ اس کی آیت مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جہاں پر سورۃ القصص جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ مبارکہ نمبر 28 ہے، اور اس کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے بڑے زبردست انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی توحید کی طرف جو ہے وہ بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور ساتھ شرک کی بہت بڑی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، دوسرا کوئی شخص جو ہے وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ آپ کی عبادات، آپ کی دعائیں اگر سنتا ہے تو وہ ذات ہے جو حی اور قیوم ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی مشہور جو ہے وہ دعا سکھلائی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ، اے ہمیشہ سے زندہ اور قائم ذات، اے اللہ رب العزت کی ذات، میں کیا اپنے بارے میں برحمتک استغیث، میں اپنے سارے پریشانیوں اور مسائل کے اوپر آپ کی رحمت کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ میری مدد فرمائیے، اللہ آپ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرمائیے۔ اور جمع کے صیغے کے اندر بھی آ جائے گا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو اللہ فرماتے ہیں ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے رہیں، اور یہ بہت بڑا ایک عظیم شرک ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نکلنے والا نہیں ہے۔ اور مت پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا الہ ہے ہی کوئی نہیں، وہی حقیقی الہ ہے، وہی حقیقی معبود ہے۔ اور کئی دفعہ میں نے بتایا ہے کہ الف لام ہا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا کسی کی طرف، جب کوئی پریشانی ہو تو اس کو جو ہے وہ
اس کی طرف رجوع کرنا. تو اس لیے اس کائنات کے اندر جو حقیقی الہ ہے، معبود برحق ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، دیکھو ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کے چہرے کے، سوائے تیرے رب کی ذات کے. یہ وجہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ ظاہر ہے، عام زبان کے اندر تو ترجمہ چہرہ ہی ہوگا، لیکن یہاں پر مراد اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہوگی. اللہ رب العزت جو ہے ان کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے. لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، اسی کا ہی حکم یہاں چل رہا ہے، اسی کا ہی حکم جو ہے وہ آگے چلے گا. اور یہ جو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی ہے اور تمہیں تھوڑی سی آزادی دی ہے، خیر و شر کے اندر انتخاب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ موقع دیا ہے اور تمہیں کچھ چھوٹی چھوٹی حکومتیں عطا کی ہیں اور تم جو ہے وہ یہاں پر بڑے متکبر اور فرعون بنے بیٹھے ہو. یہ صرف ایک وقتی بات ہے. جیسے ہی تم دنیا سے جاؤ گے تو پھر یہ یہاں پر بھی تمہیں حقیقت جو ہے وہ تمہارے سامنے کھل کے آئی ہوئی ہے، تم نے آنکھیں بند کی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. کوئی چیز جو ہے وہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے بغیر جو ہے وہ چل نہیں سکتا. تو قیامت والے دن تو پھر تمہیں بالکل ہی کلیئر ہو جائے گا. فرمایا لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے جو ہے یہ استثناء بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. اسی چیز کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن کے اندر بھی فرمایا ہے، اور وہ قرآن مجید کی بڑی مشہور سورۃ مبارکہ ہے، اور یہ 27واں پارہ سورہ مبارکہ نمبر 55 ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل من علیہا فان، سب کے سب جو اس زمین پر ہیں فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ، باقی رہے گی ذات ربک، تیرے رب کی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی ذات اور آپ کے رب کا چہرہ، آپ کے رب اعلیٰ کا چہرہ مبارک، یعنی اللہ رب العزت کی ذات. یہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اور ان کے اندر جو ہے یہ وجہ ان کا بھی موضوع آئے گا انشاءاللہ العزیز، اس لیے یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی ذات آپ کے رب کی، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کہ جلالت والی ہے اور اکرام والی ہے. یہ جلالت اور جلال اور اکرام والے رب العزت جو ہے ان کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، باقی فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. یہ بات بھی اللہ رب العزت نے اپنے لیے ایک استثناء کے طور پر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی، چونکہ وہ اللہ کی جو ہے وہ خاص صفات اور اس کی شان ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ایسا بھی بیان فرمایا ہے قرآن حکیم کے اندر کہ ہم جو ہے وہ چاہیں تو پھر جس کو چاہیں جو ہے وہ اس سے استثناء دے سکتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اختیار ہے. اس سلسلے میں 2 آیات مبارکہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ سورۃ النمل، جو قرآن مجید کی 27ویں سورۃ مبارکہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے. یہ آیت مبارکہ نمبر وہاں پر جو ہے وہ 87 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن جو ہے وہ سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائے گا، گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس فضا الاکبر سے جس کو چاہیں گے بچا لیں گے. اور یہ پہلا حصہ ہے، یعنی یہ اصل میں دوسری آیت مبارکہ پر پہنچ کر میں وضاحت کروں گا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب لوگ آئیں گے اللہ رب العزت کے پاس نیچے ہو کر، ذلیل ہو کر. یہ جو داخرین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ بڑے بڑے لوگ جو بلا وجہ متکبر بنے ہوئے تھے، آج وہ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر اس کے سامنے جو ہم کھڑے ہیں. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب لوگ آئیں گے اس اللہ کے پاس ذلیل ہو کر، نیچے ہو کر، جھک کر وہاں پر جو آئیں گے. وہاں کسی کی یہ جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے کوئی کمالات دکھاتا پھرے، اور اس قسم کی کسی بھی صورتحال سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کر سکے گا. بلکہ وہ بڑے بڑے متکبرین جو ہیں وہ بھی داخرین بن کر جو ہے وہ قیامت والے دن حاضر ہوں گے. اس میں اللہ رب العزت نے جو بہت فضا الاکبر، بہت بڑا قیامت والے دن آنے والا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر چیز جو ہے زمین آسمان میں اس کا شکار ہو جائے گی، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ جو ہے بچائیں. اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر بھی فرمایا ہے. اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں. سورہ زمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پر سورہ زمر جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے.
اس کے اندر جو ہے وہ یہ مقام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ نمبر سورۃ الزمر جو ہے اس کی آیت مبارکہ نمبر 68 ہے، 68 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائے گا جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، ہر کوئی بے ہوش ہو جائے گا، یعنی کہ موت کا شکار ہو جائے گا۔ اب پہلا مرحلہ جو ہے وہ اب اس کے اندر جو ہے وہ جو علماء مفسرین کی اقوال ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ امام ابن حزم جو ہیں وہ اپنے ایک موقف رکھتے ہیں کہ یہ جو سور 4 مرتبہ پھونکا جائے گا، یہ موقف تو بالعموم امت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، لوگوں نے اس کو درست نہیں سمجھا۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح بڑے بڑے مفسرین، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک کو انہوں نے نفخہ فضا کہا ہے جو سورہ نمل میں بھی میں نے پڑھا ہے، پھر نفخہ یعنی صاعقہ ہے، یعنی جس کے اندر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نفخہ قیام ہے، یعنی کہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سور پھونکا جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ 3 دفعہ انہوں نے تذکرہ فرمایا۔ یہ موقف بھی موجود ہے، لیکن اکثریت اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ یہ اصل میں 2 ہی نفخات ہیں، یعنی یہ نفخہ فضا اور نفخہ صاعقہ جو بیان کیا جا رہا ہے سورہ نمل میں اور سورہ زمر میں، یہ اصل میں ایکویولنٹ ورڈز ہیں کہ جب انسان اس نفخہ کو سور پھونکنے کے عمل کو دیکھے گا، سنے گا، تو پھر اس کے اندر گھبراہٹ جو ہے وہ زمین کے اوپر، انسانوں کے اوپر ہی نہیں، زمین اور آسمان اور ہر مخلوق کے اوپر جو ہے اس کی گھبراہٹ آ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ موت کا اور فنا کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کو صاعقہ اور فضا جو ہے یہ دونوں انہوں نے ان کو ایکویولنٹ ورڈز جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائے گا جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے۔ تو یہاں پر بھی استثنائی کیفیت آ گئی۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو چاہے کہ موت نہ آئے تو نہیں آئے گی، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مطلق اختیار ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے یہ اس کی شان ہے۔ تو فرمایا مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس سے مستثنا ہو جائے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر پھونک ماری جائے گی دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو یکا یک وہ لوگ جو ہیں وہ اچانک جو ہے وہ کھڑے ہو کر یہ دیکھتے ہوں گے اپنے جو ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں اور حشر کے میدان کے اندر کھڑے ہیں۔ یہ جو 2 مقامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں سورۃ النمل اور سورہ زمر کے حوالے سے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ دوسری مخلوقات کے لیے بھی استثنائی کیفیات جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ اب احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی اس کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ قیامت کے احوال کے اندر سور پھونکنے کا جب بیان آئے گا تو اس کے اندر میں وہ احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہاں چونکہ موضوع نہیں ہے، یہاں موضوع یہ ہے کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اگر استثناء حاصل ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے، اور اس کو زمین اور آسمان میں مخلوق میں اگر کسی کو استثناء حاصل ہے تو وہ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنا اختیار ہے۔ وہ جس کو چاہے موت دیں، جس کو چاہے جو ہے وہ موت نہ دیں، یا جس کو چاہے جو ہے وہ فضا الاکبر اور نفخہ صاعقہ جو ہے اس سے مستثنیٰ قرار دیں، یہ اس کی شان ہے۔ یہ میں نے کچھ مقامات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس مضمون کو میں نے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر بنیادی باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں، نمبر 1، کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آئی ہے یہ آیت مبارکہ، وہاں ساتھ موت کے عظیم موت کے پیدا کرنے اور اس کے عظیم مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ موت و حیات جو دنیا کے اندر چل رہی ہے یہ اصل میں تمہیں ایک بہت بڑے دوسرے جہان کی طرف جو ہے وہ جانے کے لیے قدم ہے، اس لیے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرو، اپنی زندگی ضروریات کے تحت گزارو اور بڑے مقصد کو مت بھولو۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ہلاکت سے، اس موت سے، اس وفات سے اور اس فنا سے اللہ رب العزت کی ذات مستثنا ہے۔ وہ خالق کائنات ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے جیسے ان کی شان کے لائق ہے، اور ساری کی ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے فنا ہے۔ پھر تیسری بات جو ہم نے یہاں پر سیکھی ہے وہ یہ آیات مبارکہ کے اندر کہ اللہ رب العزت
اپنی قدرت کاملہ سے، واللہ علی کل شیء قدیر کی جو صفت اللہ رب العزت نے اپنی بیان فرمائی ہے، اس کے تحت جس کو چاہیں گے اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن نفخہ فضا یا نفخہ صاعقہ جو ہے جو پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے زمین آسمان میں اور کسی بھی مخلوق کو وہ مستثنا جو ہے وہ قرار دے دیں گے۔ اس کی استثنائی کیفیات اللہ رب العزت نے ان دونوں آیات مبارکہ کے اندر بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس حقیقت کو جو موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ بیان فرمائے ہیں ان کو اختیار کرنے اور اس بڑے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے بعد ایک بڑے جہان میں آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہہ دیجیے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ابھی یہ موضوع جاری ہے، اگلے حصے کے اندر جو ہے وہ ہم اگلا موضوع جو ہے وہ اسی کے تحت لے کر آئیں گے۔ موت ایک بہت بڑی حقیقت، اس کے تحت اب اگلا موضوع اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔